نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اوحينا الى موسى البتہ تحقیق ہم نے وحی کی الى موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی یہ کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر چلیے. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت میں سفر کروانا. تو یہاں پر بھی ہے ان اسر بعبادی کہ میرے بندوں کو لے کر چلیے، لے جائیے، رات کے وقت لے جائیے. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان اسر بعبادی کہ میرے بندوں کو لے کر چلیے رات کے وقت میں. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے بحر میں، دریا میں، ان کے لیے فَاضْرِبْ لَهُمْ ان کے لیے بنا لیجئے فی البحر دریا میں یبسا خشک راستہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی دریا میں جب آپ چلیں گے ان کو لے کر تو اس کے نتیجے میں آپ عصا مار کر یا جو ترتیب ہم بنائیں گے تو آپ کے لیے دریا کے اندر خشک راستہ ہو جائے گا. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. فَاضْرِب کا معنی ہوتا ہے مارنا، تو یہاں ظاہر مارنے کے نتیجے میں بنانا ہوگا. تو فَاضْرِبْ لَهُمْ عصا مار کر بنا لیجئے ان کے لیے طریقاً راستہ فی البحر دریا میں، سمندر میں، پانی میں، یبسا خشک راستہ. لا تخاف درکا ولا تخشا، اور آپ اس بات کا خوف مت رکھیں درکن کہ کوئی آ کر آپ کو پکڑ لے گا. درک کا معنی ہوتا ہے کسی کا پیچھے سے آ کر پہنچ جانا، اور تخشا کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، خوف کرنا. تو اس بات کا بھی خوف نہ ہو کہ درک کوئی پیچھے سے تعاقب کرے گا اور تعاقب کر کے پہنچ جائے گا. ولا تخشا، اور نہ کسی قسم کا ڈر آپ رکھیں کہ ڈوب جائیں گے یا کچھ اور ہو جائے گا، تو پیچھے سے آ کر پکڑ لینے والوں کا خوف بھی نہ ہو. ولا تخشا، اور آگے کبھی اندیشہ نہ ہو کہ پانی میں ڈوب جائیں گے. فاتبعہم فرعون بجنودہ، بس فرعون نے ان کا تعاقب کیا بجنودہ، اپنے لشکر کو لے کر فرعون پیچھے پیچھے چلا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو بس اس نے غشیہم ان کو ڈھانپ لیا، فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو، من الیم دریا نے، موجوں نے، ما غشیہم جیسا کہ ڈھانپ لیا. یم کہتے ہیں دریا کو، موجوں کو، پانی کو. فغشیہم ان کو ڈھانپ لیا، من الیم ما غشیہم موجوں نے، دریا کے پانی نے، ما غشیہم جو انہوں نے انہیں ڈھانپا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، وما ہدا، اور ان کی رہنمائی نہ کی. یعنی فرعون اپنی قوم والوں کو، لشکر والوں کو لے کر، شروع سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر اکساتا رہا، یہاں تک کہ انہیں ساتھ لیا، ان کا تعاقب کیا، سب کچھ کیا. لیکن کیا ہوا؟ اضل فرعون قومہ وما ہدا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، بہکا دیا، وما ہدا، اور ان کی کوئی رہنمائی نہ کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل
البتہ تحقیق ہم نے تمہیں نجات دے دی من عدوکم تمہارے دشمن سے. کہ جو اتنا بڑا مسئلہ تھا فرعون والا, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم, کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دی. ووعدناکم جانب الطور الایمن, اور ہم نے تم سے وعدہ کیا جانب الطور الایمن, طور پہاڑ کی دائیں جانب کا. ونزلنا علیکم المن والسلوى, اور ہم نے من و سلوہ اتارا تمہارے اوپر. وعدناکم جانب الطور الایمن یعنی طور پہاڑ کی داہنی جانب میں ان کو بلایا اور ان سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اللہ رب العزت آپ کو اپنی قدرت کا جلوہ دکھائیں گے اور آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان فرمائشوں کی تکمیل کی شکل نکلے گی. ونزلنا علیکم المن والسلوى, اور ہم نے من و سلوہ اتارا. من و سلوہ خاص قسم کا کھانا تھا, آپ حضرات کے سامنے تفصیل آ چکی. کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی. کلو کھاؤ من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی. ولا تطغوا فیہ, اور اس میں سرکشی مت کرو, حد سے تجاوز مت کرو. فیحل علیکم غضبی, کہ اگر تم نے حد سے تجاوز کیا فیحل اتر جائے گا تمہارے اوپر علیکم تم پر غضبی میرا غصہ. یعنی اگر تم نے میری حدوں کو پامال کیا, میری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیا, تو فیحل علیکم غضبی تمہارے اوپر میرا غصہ اترے گا. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا, اور جس آدمی کے اوپر میرا غصہ اتر جائے, جس آدمی کے اوپر میرا جو غضب ہے وہ آ جائے, فقد ہوا وہ تو بس بالکل ہی گیا گزرا ہے, اس کے پاس پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, اور بے شک میں مغفرت فرمانے والا ہوں. لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی, وَآمَنَ اور ایمان لایا, وَعَمِلَ صَالِحًا نیک اعمال کیے, ثُمَّ اهْتَدَى پھر ہدایت پائی, راہ راست پر چلا, تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العزت کی ذات مغفرت فرمانے والی ذات ہے. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لوگوں کو 40 لوگوں کو اپنی قوم کے 40 سرداروں کو 40 بڑوں کو لے کر روانہ ہوئے, تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچے, لوگ پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ اپنی قوم سے بھی جلدی آنے پر کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا؟ قال هم اولائی علی اثری, کہنے لگے اے اللہ جی وہ علی اثری یہ میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں. ہم اولائی علی اثری, وہ میرے پیچھے ہی آتے ہیں. اثر کہتے ہیں قدموں کے نشانات پر, تو اے اللہ وہ میرے قدموں کے نشانات پر چلتے آ رہے ہیں اور پہنچا ہی جاتے ہیں. لیکن وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, اور میں نے آپ کی طرف رب اس لیے جلد بازی کی, لِتَرْضَى تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز ہے, یہ انداز ہر مسلمان کو, ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی فائدہ مل رہا ہو, دنیا میں کوئی معمولی سے معمولی چیز بڑھ رہی ہو, سارے کے سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں, تیز تیز دوڑتے ہیں, دھینگا بجتی ہوتی ہے, کھینچا تانی ہوتی ہے, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے. تو سب چیزوں سے بڑی نعمت, دنیا جہان کے سارے خزانوں سے بڑا خزانہ, دنیا جہاں کے سارے مقاصد سے بڑا مقصد وہ اللہ کی ذات ہے, وہ اللہ کی رضا ہے. اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, اے رب میں آپ کی طرف جلدی اس لیے آیا, میں آپ کی طرف اس لیے میں نے دوڑ لگائی, میں نے آپ کی طرف اس لیے کوشش اور محنت کی, لِتَرْضَى اے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. تو یہ رب کی رضا ایک مومن کی منتہا ہے, رب کی رضا ایک مومن کی منزل مقصود ہے, رب کی رضا ایک مومن کے لیے سب کچھ ہے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی, اے موسیٰ ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے بعد آزمائش میں ڈال دیا.
فَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا. یہ سامری بنی اسرائیلیوں میں سے ایک شخص تھا، اور اس نے کیا کام کیا کہ ایک موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھا، یعنی قریب قریب رہتا تھا. تو ایک موقع پر اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اور ان کے گھوڑے کے قدم جہاں جہاں لگتے ہیں وہاں وہاں پر جو ہے وہ ہریالی آ جاتی ہے، وہاں وہاں کا منظر بدل جاتا ہے. اس نے کیا کام کیا، وہاں سے مٹی اٹھا لی اور اس مٹی کو کام ملایا، اور لوگوں کو کیا پٹی پڑھائی. اب آپ دیکھیں سامری نے لوگوں کو پٹی کیا پڑھائی، سب بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس جو زیورات ہیں یہ بنی اسرائیل کے ہیں، تم ان سے مانگ کے لائے، یہ امانت ہے اور تمہارے لیے ان کا استعمال جائز نہیں ہے، ان ساروں کو جمع کروا دو، پھینک دو یہاں. بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے. تو بظاہر نیکی اور تقوی کی ترغیب دی، لیکن حقیقت میں وہ نیکی اور تقوی کی ترغیب نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں ان کو ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش تھی. تو کہا جی اپنے اپنے زیورات پھینکو. زیورات پھینکے تو اس نے ان سے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا ایسا بنایا کہ جو عجلن جسد اللہ خوار بولتا تھا، وہ بات کرنا استغفر اللہ، وہ بچڑے کی طرح کی آواز نکالتا تھا. بعض رات نے لکھا کہ سچ مچ آواز نکالتا تھا، بعد نے لکھا کہ نہیں، اس نے اس کو ہوا کی سمت میں کھڑا ایسا کیا، اس میں سوراخ ایسے بنائے کہ اس کے اندر سے ہوا آ کر دوسری طرف سے نکلتی تھی، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچڑا بول رہا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، اس حالت میں لوٹے غضبانہ، غصے میں بھرے ہوئے تھے، اسفا بڑے جب وہ افسوس کے عالم میں تھے. غصہ بھی الگ تھا، افسوس بھی تھا کہ میں ابھی چند دنوں کے لیے گیا، معمولی سے فاصلے پر گیا اور ان لوگوں نے اتنی بڑی حماقت کر دی. افسوس بھی تھا اور غصہ بھی تھا، دونوں باتیں تھی. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہنے لگے ہے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا تمہارے لیے یہ جو عہد تھا، یہ جو وعدہ تھا، یہ کوئی لمبا ہو گیا تھا؟ یہ جو مدت مقرر کی تھی وعدہ پورے کرنے کی، یہ کوئی لمبی ہو گئی تھی، اتنی دراز ہو گئی تھی کہ تم نے یہ حرکت کی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ ارادہ کیا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے غصہ نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدے کی، میری طرف سے مقررہ وقت کی، میری طرف سے کی ہوئی بات کی خلاف ورزی کر ڈالی. قالو، قوم والے کہنے لگے ما خلفنا موعدک بملکنا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، ولیکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن اصل بات کیا تھی؟ حملنا، ہمیں اٹھوائے گئے تھے، اوزارا من زینت القوم، قوم کے جو زیب و زینت کے زیورات تھے انہیں بوجھ کے طور پر ہمارے اوپر ڈالا گیا تھا. ہم انہیں بوجھ سمجھتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اپنی چیز نہیں ہے، پرائی چیز ہے. حملنا اوزارا من زینت القوم، قوم کی زینت کی چیزیں یعنی زیورات کو ہمارے اوپر بوجھ کے طور پر لادا گیا تھا. فقذفناها، ہم نے ان کو پھینک ڈالا. فکذلک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی پھینکا. یعنی القی السامری سے مراد سامری نے بھی اپنے حصے کا زیور پھینکا تھا، ہم نے بھی پھینکا تھا. اس نے ترغیب دی، پہل اس نے کی، ہم نے اس کے پیچھے پھینکا. یا القی السامری سے مراد ہے کہ سامری نے اس زیور کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس سے بچڑا بنایا. فاخرج لهم عجلا جسد له خوار، اس کے ذریعے سے اس نے ایک ایسا بچڑا نکال لیا جسد له خوار، جس کے لیے آواز تھی بچڑے والی. فقالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ، وہ بنا کے کہنے لگا لوگو یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ کا بھی یہ معبود ہے، علیہ باللہ. کیا کہا؟ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، بچڑا بنایا، زیور سے بنایا، سامنے بنایا، اس کے اندر سے آواز نکالی اور لوگوں سے کیا کہا کہ لوگو یہ تمہارا معبود ہے. تو دیکھیں فتنے میں آدمی کیسے پڑتا ہے. سامنے بچڑا بنا ہے، ہاتھوں سے بنا ہے، اپنے اٹھائے ہوئے زیورات سے بنا، اور اس کے باوجود وہ مان گئے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے
کہ وہ ظاہری چیز سے دھوکہ کھاتا ہے، وہ مادیت کا پرستار ہوتا ہے، وہ ظاہری نقشے کا جو وہ اسیر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ یہ جو آج میرے اور آپ کے معاشرے میں پیسے کی غلامی ہے، چیزوں کی غلامی ہے، نقشوں کی غلامی ہے، پلاٹوں اور جائیدادوں کی، اور گاڑیوں اور مکانات کی، اور عہدوں اور ظاہری نقشوں کی جو اس کی چمک دمک ہے، اس کے پیچھے جو لوگ جو وہ مارے پھرتے ہیں، تو یہ سب بات اصل میں وہاں پر بھی تھی۔ وَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے۔ فَنَسِیَ، بس وہ بھول گیا۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجُعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، ان لوگوں نے یہ بھی نہ دیکھا، فلا یرون، کیا وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ یرجو الیہم قولا، وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے نقصان کا مالک نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک، اس کے باوجود اس کو معبود مان لیا۔ اس لیے فتنوں سے بچنے کی فکر، فتنوں سے بچنے کی دعاؤں کا ضرور اہتمام ہو۔ دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ آپ لے کر چلیے رات کے وقت بعبادی، میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے بنا دیجئے راستہ سمندر میں یبسا خشک، لا تخافوا درکا ولا تخشا، آپ خوف نہ رکھیں درکن کسی قسم کے تعاقب کا، پیچھا ہونے کا، پیچھے سے آ کر پکڑ لینے کا، ولا تخشا، اور نہ کوئی خوف اور خدشہ رکھیے ڈوب جانے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، بس فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکر کے ساتھ، وَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، بس ان کو ڈھانپ لیا پانی نے جو ڈھانپا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو راہ راست نہ دکھائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، البتہ تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کی دائنی جانب آنے کا، ونزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ کو اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، ولا تطغوا فیہ، اور ان میں سرکشی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، کہیں تم پر میرا غضب نہ اتر جائے، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب اور غصہ اتر جائے، فقد ہوا، تو وہ تو بڑا گیا گزرا آدمی ہے، وہ تو بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ فإنی لغفار لمن تاب، اور بے شک میں مغفرت فرمانے والا ہوں اس شخص کی جس نے توبہ کی، وآمن، و ایمان لایا، وعمل صالحا، نیک اعمال کیا، ثم اہتدی، اور پھر راہ ہدایت پائی۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو اپنی قوم سے جلدی کون لے کر آیا، کس نے جلدی پر آمادہ کیا؟ قال هم اولائی علی اثری، کہنے لگے اے میرے رب وہ یہ میرے پیچھے پیچھے ہی تو آئے چاہتے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں آپ کی طرف جلدی جلدی سے دوڑا چلا آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا، فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے غصے سے بھرے ہوئے، آسفا، اور افسوس کی حالت میں، قَالَ يَا قَوْمِ، کہنے لگے اے میری قوم، أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، کیا تم سے وہ وعدہ لمبا ہو گیا تھا؟ أَمَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ، یا تم نے اس بات کا ارادہ کیا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب اترے، فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، قالوا، وہ کہنے لگے ما أخلفنا موعدك بملكنا، کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہمیں اٹھایا گیا تھا بوجھ، ہمارے اوپر ڈالا گیا تھا بوجھ، لادا گیا تھا، من زینت القوم، قوم کے جو زیورات تھے ان کا، فقذفناها، ہم نے اسے پھینکا، فکذلک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی اسے پھینکا، اور پھر سامری نے اسے بچڑا بنا دیا، اس کو جمع کر لیا، اس کو ڈھال لیا، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر اس نے اس سے ایک بچڑا نکالا، ایسا ایک جسم نکالا کہ جس کے لیے بچڑے والی آواز تھی، فقالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ، تو کہنے لگے یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، یعنی پہلے سامری نے کہا اور پھر اور لوگ بھی اس کے ہمنوا ہو گئے، فنسیا، بس وہ بھول بیٹھا، افلا یرونا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، اللہ یرجو الیہم قولا، کہ وہ جو بچڑا ہے وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور وہ ان کے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔
اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیں. اے اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے فضل والا، رحمت والا، مہربانی والا معاملہ فرما دیں. اے کریم اللہ ہمارے جتنے اعزاء و اقربا دنیا سے چل بسے سب کی بخشش فرما دیں. بیماروں کو شفا دے دیں. جن جن احباب نے جن حاجات ضروریات کے لیے دعاؤں کا کہا سب کی تمام حاجتیں اور ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ.